الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین وقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن جو ہے درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ فرمایا کہ دنیا میں زندگی میں ایک عمل کرتا تھا۔ کیا عمل؟ فرمایا درود شریف زیادہ پڑھتا تھا، میرے پیارے رب کو میری یہ ادا پسند آئی اور اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی جو ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی نقل اتارے گا، نبی کی چال چلے گا اور ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو سنوارے گا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہاریں عطا فرمائیں گے، اس کی دنیا کو خوشگوار بنائیں گے، حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اس کو گھر میں بھی عزتیں ملے گی، یہ لکھ کر رکھ دو، اس کو گھر میں بھی عزتیں ملے گی، اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہوگی، اس کے بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باہر بھی عزتوں بھری، محبتوں بھری زندگی نصیب فرمائیں گے۔ کون؟ فرمایا کہ جو سنتوں پر چلے گا، جو ہمارے نبی کی نقل کو اتارے گا، جو درود شریف کا اہتمام کرے گا، فرمایا اللہ اس کا یہ جہان بھی سنواریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہ جہان بھی سنواریں گے۔ تو آج کی مجلس میں یہ نیت کی جائے کہ انشاءاللہ آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، نماز کی 51 سنتیں کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں کیا ہے فرمایا وہ معلوم نہیں ہے، وضو کی جو 17-18 سنتیں وہ کیا ہے فرمایا وہ معلوم نہیں ہے، پانی پینے کی جو 6 سنتیں وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ معلوم نہیں ہے، مسجد سے نکلنے کی سنتیں فرمایا کہ وہ معلوم نہیں ہے، بیت الخلاء میں جانے کے اور نکلنے کے 37 کے قریب آداب ہے اور اس میں کئی سنتیں ہیں، فرمایا کہ ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ ہر کوئی رات میں اپنے لباس کو چینج کر کے سوتا ہے، لیکن کوئی سنت کی نیت سے اپنے لباس کو چینج نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کم سے کم روزمرہ کی جو سنتیں وہ تو ہمیں معلوم ہو۔ پیارے نبی کا سونا کیسا تھا، سونے سے پہلے کیا عمل کرتے تھے،
آقا کا اٹھنا کیسا تھا, اٹھنے کے بعد کیا عمل کرتے تھے, فجر کی نماز کے لیے جب آپ آتے تھے تو سنت کہاں پڑھتے تھے, اور پھر مسجد میں آتے ہوئے آپ کون سی دعا پڑھتے تھے, اور فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی کا کیا طریقہ تھا, آپ اشراق کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد ہمارے نبی چاشت تک کیا کرتے تھے. میرے عزیزوں, ہمارے نبی کا اٹھنا, ہمارے نبی کا چلنا, ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. ارے کتابوں میں سب موجود ہے, آپ کتب خانے میں چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ والوں کی جو معتبر کتابیں ہیں سنت کے بارے میں ہمیں کتابیں دو, آپ کو 300 روپے میں 4-5 کتابیں دے دیں گے. پیارے نبی کی پیاری سنتیں, علیکم بسنتی, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے دن کے لیے واٹس ایپ کو سائٹ پہ رکھ دو, اخبار کو سائٹ پہ رکھ دو, پیارے نبی کی سنتوں کو پڑھو. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, نماز کی جو 51 سنتیں ہیں اس میں سے ہم میں کا ہر کوئی 27-28 سنتوں پر تو عمل کرتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں, یہ میں میرے نبی کی نقل اتار رہا ہوں. وہ تو جیسا کرتے دیکھتا ہے ویسا کر رہا ہے. ارے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھو رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے کہ وضو کرتا ہوں. اچھا یہ لیکن یہ 3 مرتبہ کیوں دھو رہا ہے, 1 مرتبہ دھونا تیرا وضو ہو جائے گا. کہتا ہے کہ وہ تو فرض ہے, پھر 3 مرتبہ دھونا کیا ہے, تو کہ سنت ہے. اس کا مطلب پیارے نبی وضو میں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتے تھے, لیکن ہم ہاتھ دھوتے وقت ہمیں اس کا استحضار ہی نہیں ہوتا کہ میں آقا کی نقل اتار رہا ہوں. اصل جو چیز ہے نا وہ استحضار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کوئی لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں, نہ کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں ہوتے. ہماری جیسی سیدھی سادہ ان کی نارمل زندگی ہوتی ہے. اتنا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں, انہیں سنتوں کا استحضار ہوتا ہے اور ہمیں استحضار نہیں ہوتا. ہاں, اپنی دکان پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے 80 روپے میں, ہمیں سب کو معلوم ہوتا ہے یہ آئی کتنے میں, 50 میں آئی, 55 میں آئی, منافع کتنا ہو رہا ہے. اندھا دھن کوئی بزنس نہیں کرتا ہے, لیکن سنتوں کے معاملے میں ہمارا معاملہ عجیب ہے کہ ہمیں سنتوں کا معلوم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی غفلت. اگر ہم 1 ہفتہ نکالتے نا تو 500-600 سنتیں معلوم ہو جاتی. ایک کاش ہمارے بستر پر پیارے نبی کی سنتوں کی 5-6 کتابیں رکھی ہوتی, روزانہ رات سونے سے پہلے 10 منٹ پڑھتے ہیں, سنتوں کے مطابق عمل کرتے. یہ سارے صحابہ کو اتنا اونچا جو مقام ملا اس میں سنتوں کا بڑا دخل ہے, انہوں نے سنتوں پر عمل کیا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ والے جو اللہ والے بنے وہ سنتوں پر چل کر کے بنے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم وظیفے پڑھ کے اللہ والے بن جائیں گے. اصل انسان جو اللہ کا ہوتا ہے اور اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, وہ یوں فرمایا کہ وہ سنتوں کی برکت سے ہوتا ہے. میرے عزیزوں معاف کرنا, میری اور آپ کی اس معاملے میں بڑی غفلت ہے, بڑی غفلت ہے, بڑی غفلت ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. بندہ عمل کر رہا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ پیارے نبی کی نقل اتار رہا ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے. آج کی مجلس میں یہ طے کرو انشاءاللہ سنتوں پر جو کتابیں اس کو خریدیں گے اور ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھو. ہمارے نبی کی سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں میں آپ کو ملے گی, وہ پڑھو. پیارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے اور کیا احوال تھے, جب ہماری نبی دنیا میں آئے تو کیا کیا انقلابات آئے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے کہاں پر, فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں. کتنی عورتوں نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا, فرمایا کہ 3 عورتوں نے دودھ پلایا. آپ مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہے, پھر آپ قبیلہ بنو سعد میں کیسے گئے جو طائف سے آگے ہیں. یہ سب لکھا ہوا ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے, اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. نبی جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے. آپ اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے اور کچھ مہینے ہوئے تھے, اور آپ کے والد صاحب جن کا نام عبداللہ تھا وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے. آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے. الم یجدک یتیما فآوا. ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا. آپ 4 سال قبیلہ بنو سعد میں دائی حلیمہ کے پاس رہے. آپ
وہاں کے واقعات تو پڑھیں، مزہ آ جائے گا، نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، غیروں کے ہیروں کے اور کرکٹروں کے طریقوں سے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ لیکن ایک کاش سنتوں پر چلنے کا اور سنتوں کو سیکھنے کا اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا اور نبی کے طریقوں کے مطابق مر مٹنے کا انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ داعیہ پیدا ہو جائے، وہ شوق پیدا ہو جائے، وہ ولولہ پیدا ہو جائے، وہ جوش پیدا ہو جائے، وہ چاہت پیدا ہو جائے، وہ تمنا پیدا ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نبی کی زندگی سامنے ہوگی۔ ارے جس کو ہیرو سے محبت اس کو اس کی ادائیں معلوم، جس کو کرکٹروں سے محبت ان کو ان کے ریکارڈ معلوم، جس کو پیارے نبی سے محبت اس کو پیارے نبی کا اٹھنا معلوم، بیٹھنا معلوم، چلنا معلوم، دیکھنا معلوم، آپ کی ادائیں معلوم، آپ کے طریقے معلوم۔ میرے عزیزو، جب تک ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں وہاں تک کامل محبت کا ملنا مشکل ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سنتوں کو پڑھیں گے، ہم سیرت پر چلیں گے اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ یتیم تھے، 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، دائی حلیمہ اور ان کے شوہر مکہ مکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے آئے تھے تو ہمارے نبی کو لے کر کے گئے۔ وہ پوری داستان اپنی جگہ پر ہے۔ جب یہ حضرات وہاں سے نکلے تھے، ان کی اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، دبلی پتلی تھی اور یہ غریب لوگ تھے، اس لیے سارے قافلے والے آگے چلے جاتے، یہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو ان کا انتظار کرتے کرتے لوگ تھک جاتے۔ لوگ کہتے تھے دائی حلیمہ تیری اونٹنی تو بڑی کمزور ہے، بڑی آہستہ سے چلتی ہے، بڑی پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ اسی اونٹنی پر تاجدار مدینہ تشریف لے جانے والے ہیں، اللہ اسی اونٹنی پر پیارے نبی کو بٹھانے والے ہیں۔ اس اونٹنی کی اور دائی حلیمہ کی اور ان کے شوہر کی مقدر پر آج فرشتے بھی ناز کرنے والے ہیں، چاند اور ستارے بھی ان کے مقدر کو دیکھ کر آج شرمانے والے ہیں۔ آج جن کے صدقے میں دنیا اور آخرت بنی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں کا، زمینوں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، یہ چاند سورج ستارے اور چرندے اور پرندے اور درندوں کا جو نظام چلایا ہے، اور جن کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم کو بنایا ہے، فرمایا تھا اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا، اگر یہ محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ ہائے رے کیا مقدر ہے، کیا قسمت ہے، کیا خوش بختی ہے، کیا سعادت ہے۔ جیسے ہی ہمارے نبی وہ اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی اونٹنی نے جو چلنا شروع کیا اور جو تیز رفتاری پکڑی ہے اور اونٹنی جو ایک دم چست ہو گئی اور تیزی سے چلنے لگی تو پوچھنے لگے قافلے والے دائی حلیمہ کیا تو نے اونٹنی چینج کر لی؟ جب تو آئی تھی اونٹنی آہستہ چلتی تھی، اب تو جا رہی ہے اونٹنی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، تو نے مکہ مکرمہ سے کوئی اونٹنی چینج کی؟ بولے اونٹنی چینج نہیں کی ہے، یہ جو سوار آیا ہے یہ بڑی قسمتوں والا ہے، یہ بڑی بہاروں والا ہے، یہ بڑے مقدر والا ہے۔ ہماری تو بڑی سعادت، ہمارا تو مقدر کھل گیا۔ پھر وہ اونٹنی نے جو چلنا شروع کیا اور وہاں بکری کے تھنوں میں جو دودھ بھر آیا، ارے اللہ اکبر کبیرہ، پڑھیں ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں۔ آپ کی وہاں جو 4 سالہ زندگی گزری، میں گیا ہوں قبیلہ بنو سعد میں، دائی حلیمہ کے مکان میں کھڑا رہ کر ہمارے نبی جس کنویں سے پانی بھرتے تھے اس کنویں پر جا کر، ہمارے نبی جہاں کھیلتے تھے ان جگہوں پر جا کر، اور ہمارے نبی کا جہاں سینے مبارک چاک کیا گیا تھا، جہاں شق صدر ہوا تھا اور زمزم کے پانی سے آپ کے سینے، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، جب میں نے وہاں پر ان واقعات کو سوچنے کی کوشش کی اور ان واقعات کو سوچ کر وہاں میں جو گم ہوا ہوں اور وہاں جو کیفیت بنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہاں آپ دیکھو چاروں طرف پہاڑ ہے اور سرسبز و شاداب ایک آب و ہوا ہے اور خوشنما فضا ہے، خوشنما ماحول ہے۔ کہنے والے کہہ رہے تھے
کہ اس پہاڑی پر ہمارے نبی بکریاں چراتے تھے. کسی نے کہا مولانا یہ وہ کنواں ہے جہاں پر ہمارے نبی پانی بھرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پیارے نبی کھیلا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کا شق صدر ہوا تھا. میرے عزیزو سیرت پڑھو، سیرت پڑھ کے تڑپو، اللہ ہمیں لے جائیں گے نبی کی ان جگہوں پر، اللہ ہمیں لے جائیں گے. میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر لے گئے، پڑھنے کا اتفاق ہوا، اللہ لے بھی گئے. مینا میں وہ یادیں تازہ ہوئی، عرفات میں وہ یادیں تازہ ہوئی، مزدلفہ میں وہ یادیں تازہ ہوئی. آپ مکہ مکرمہ میں آپ غار ثور کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا غار ثور کے پاس آپ غار ثور آپ یہاں پڑھیں اور دعا کریں، تڑپیں، اللہ تعالیٰ غار ثور پہ جانا چاہتا ہوں، آپ نے پیارے حبیب کو اوپر چڑھایا ہے، مجھ گنہگار کو بھی وہ جگہ دکھا دیں. آپ پڑھیں گے اور تڑپیں گے، اللہ ضرور لے جائیں گے، اللہ ضرور لے جائیں گے. مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. پھر آپ غار ثور پر چڑھے، اللہ اکبر. جب میں نے اور افریقہ کے ایک ساتھی نے اوپر چڑھنا شروع کیا اور جو کیفیت ہو گئی، پوری کیفیت چینج ہو گئی، اور وہ وقت یاد آنے لگا، وہ باتیں یاد آنے لگی، اور وہ پڑے ہوئے واقعات یاد آنے لگے کہ جب ہمارے پیارے نبی اوپر چڑھے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو جو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوگا، آپ یقین مانیں ہم آدھی پہاڑی پر چڑھے، ہماری اوپر چڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، ہم تھک گئے. تھک کے مشورہ کیا، غروب کا وقت ہو رہا ہے، آئندہ کل صبح میں آ جائیں گے، ابھی فی الحال اتر جاتے ہیں. میرے عزیزو اس وقت پتا چلا صحابہ کی قربانی کا، اس وقت پتا چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق کا کہ کیا عشق ہے. ہم چڑھ نہیں سکتے، ہم جوان ہیں، تندرست ہیں، اور اوپر چڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو کندھے پر سوار کر کے کیا اوپر چڑھے ہیں. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لیے ہے، خدا کا رسول بس. یہ ایسے ہی فرما دیا. ارے کیا کہنے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سارا ہی لے کر آ گئے. کہا پیارے نبی سارا لے کے آیا اللہ کے دین کی خاطر، گھر پہ کچھ چھوڑا ہے؟ ارے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا. کپڑے بھی اتار کر لے آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے نبی اللہ ابو بکر کو سلام عرض کرتا ہے، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جس واقعے کا خلاصہ، جبرائیل کیا بات ہے، آپ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ آج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. پیارے نبی جی میں نہیں، سارے آسمان کے فرشتوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا، اور ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ اللہ والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سنتوں پر چلنا نہیں تو یہ دامن ہی کون سا ہو. میں مائک پکڑوں نہیں اور بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا، آپ بولیں گے مولانا پکڑا ہی کہاں ہے، ہم نے ابھی سنتوں کو پکڑا ہی کہاں ہے. اس لیے طے کرو انشاءاللہ سنتوں پر چلیں گے، سنتوں کو سیکھیں گے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور نبی کا سچا عشق اور سچا درد اپنے اندر پیدا کریں گے. میرے عزیزو دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. ہمارے پردادا کہاں ہے، ان کے ابا کہاں ہے، ارے سارے صحابہ کہاں ہیں، تابعین کہاں ہیں، تبع تابعین کہاں ہے، سورت میں رہنے والے 120 سال پہلے والے کہاں ہیں، 150 سال پہلے والے کہاں ہیں، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ ارے پراپرٹی یہاں ہے، ان کی دکان یہاں ہے، ان کے مکان یہاں ہے، ان کے بچے یہاں ہیں، ان کی فیملی یہاں ہے، ان کا کاروبار یہاں ہے، بڑا آن بان شان کے ساتھ چل رہا ہے. پہلے بائک تھی اب ان کے گھروں میں کار ہے، پہلے کچا مکان تھا اب ان کے بنگلے، لیکن وہ قبرستان میں سوئے پڑے ہیں. ان کے بچے اچھے میں اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن پتہ ہے باپ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو چکا ہے، لیکن ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے کوئی تیار نہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ارے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ نہ 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 نہ، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، جگ میں تیرا کو ہٹکاری، تن من کا سب
जोर लगाकर नाम अल्लाह का बोल। मेरे अजीजों, अपनी तैयारी खुद कर जाओ, अपनी तैयारी खुद कर जाओ, अपनी तैयारी खुद कर जाओ। अल्लाह के वली बन के मरो, अल्लाह के दोस्त बन के मरो, प्यारे नबी के सच्चे दीवाने बन के मरो, नबी की जिंदगी उतार करके मरो, नबी की नकल उतार करके मरो, अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाओ। दोस्तों को न देखो, कारोबार के पीछे इतने दीवाने न बनो कि नमाजें चली जाए। मेरे अजीजों, दोस्तों की कमियों के पीछे पड़कर प्यारे नबी को नाराज न करो। अल्लाह से, अल्लाह के कुरान से कंपनी बनाओ, अपने दोस्तों का सर्कल अच्छा बनाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, ये मतलबी दुनिया है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यहाँ मैं भी मुसाफिर हूँ, यहाँ आप भी मुसाफिर है। एक बुजुर्ग ने कब्रिस्तान में फरमाया, यहाँ सब झूठे सोए हुए, झूठे सोए हुए। किसी ने कहा, हजरत अच्छे लोग हैं, झूठे क्यों कहते हो? कहा, मैं मेरे कान से सुनता था, ये कहते थे मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरा कारोबार है। कहाँ है इनका बंगला? वो तो वारसदारों का था। कहाँ है इनकी गाड़ी? कहाँ है इनकी जमीनें? कहाँ है इनकी जायदाद? वो जमीन के दस्तावेज चेंज हो गए, वो मरण दाखले इनके बन गए और ये खाली हाथ दुनिया से चले गए। आए भी थे खाली हाथ, गए भी खाली हाथ, दुनिया में झूठ बोलते थे, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए कहता हूं, यहां सब झूठे सोए हुए। मेरे अजीजों, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। हमेशा हमेश की लाइफ है, हमेशा हमेश की जिंदगी है, कभी न खत्म होने वाली, कभी न फना होने वाली। दोबारा लौट के आना नहीं है, दोबारा अल्लाह मौका नहीं देगा। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह आज उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे करीब अल्लाह के वली है, ये हमारे करीब अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते हैं। मौलाना यहाँ मदरसा है, मौलाना यहाँ खानका है, यहाँ करीब में मस्जिद है, और ये साथी कुर्बानियों पर चलते हैं, तकाजों पर चलते हैं, ये साथी गश्तों में जाते हैं, ये बड़े आशिक रसूल है। अरे ये लोग हमारी कब्र में नहीं आएंगे, अकेले आए थे, अकेले जाना है। हम क्या है, हम कितना दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हम कितना दीन के खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। अरे हम ये तो नहीं कहते कि वो बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस नहीं करेंगे, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। मेरे अजीजों, वो अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, उनसे उनका सवाल होगा, हमसे हमारा सवाल होगा। अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, इस वक्त को गनीमत समझे, अभी तौबा करें। कल करके तो कईयों के जनाजे उड़ गए और बुढ़ापे में तौबा करेंगे ये कहकर तो कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं और जवानी में मौत ने उनको आ पकड़ा। मेरे अजीजों, कई लोग हमसे मिलते थे, हम उनको समझाते थे, बातें बताते थे कि हम भी अल्लाह के दीन की तरफ आए, आप भी आओ। उनको बात समझ नहीं आई। फिर एक वक्त आया, उनका इंतकाल हुआ, हम उनकी कब्र के पास खड़े रहे। अंदर से दिल कहता था, आपको बहुत समझाया था, आपको बताया था, आपके सामने दुनिया में मन्नत समाजत की थी, एक काश आप दाढ़ी रख लेते, एक काश आप इस्लामी लिबास पहन लेते, एक काश आप इज़ार टखनों से ऊपर रख लेते। अल्लाह आपको जलील नहीं करता। न जुनैद जमशेद को जलील किया, न ख्वाजा दाना साहब को जलील किया, न पीराने पीर को जलील किया, न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जलील किया, इज्जतों के तख्तो ताज पर बिठा दिया। मेरे अजीज, तू प्यारे नबी की नकल उतारता, कभी खुदा तुझे जलील नहीं करता। ये कामयाबी तेरे कदम चूमती और तू इस्लामी लिबास में नजर आता। लोगों को पता चलता कि ये कौन जा रहा है, हुजूर का दीवाना जा रहा है, कौन जा रहा है, हुजूर का गुलाम जा रहा है। आज हमारे नौजवान ऐसे लिबास में टोपी को एक तरफ रख के, इजार को टखनों से नीचे रख करके ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें सलाम करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं चलता मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पता नहीं चलता ईमान वाला है या गैर ईमान वाला है, पता नहीं चलता एक अल्लाह को मानने वाला है या मुख्तलिफ लोगों को मानने वाला है। जब वो सलाम करता है फिर अंदर से दिल रोता है, एक काश जो नबी ने ताइफ में इतनी कुर्बानियां दी, उनकी अदा इनको पसंद नहीं आई। क्या हम हमारे नबी के ताइफ के सफर को भूल गए? हमारे नबी की बात जब ताइफ वालों ने न मानी, आप वहां से रिटर्न आ रहे थे, बच्चे आपके पीछे लग गए, बच्चों ने पत्थर मारना शुरू किया, हमारे नबी दौड़ने लगे, हमारे नबी गिर गए, दोबारा आप उठे, दोबारा दौड़े, दोबारा गिर गए, बच्चे पत्थर मार रहे, तीसरी मर्तबा आप दौड़े,
پھر آپ گرے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، وہ دین کے خاطر اتنی تکلیفیں اٹھا رہے، اور ہم اس لیے زندگی چینج نہیں کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، بہت نیک بن گیا۔ ارے لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے آخرت برباد کر دی، اور اللہ اس کا رسول کیا کہے گا اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کیا، کوئی مشورہ نہیں کیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھایا نہیں۔ موت آنی ہے وہ بھول گئے۔ میرے عزیزو، نہ میں ایسی زندگی گزاروں، نہ آپ ایسی زندگی گزارو۔ آج کی مجلس میں توبہ کرو، اللہ پاک بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، معافی مانگنے والوں سے پیار فرماتے ہیں، تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا اب کیوں آیا، پہلے کیوں اتنے گناہ کر کے آیا۔ فرمایا نہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی، سیرت کی کتابیں پڑھنے کی، سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں تھوڑا راستہ دے دیجئے، ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ اونچی مسجد میں بیان تھا، الحمدللہ وہیں ہم نے جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھ لی ہے، اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔